وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم نے صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کا پر احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ جس رمضان میں امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی، اسی رمضان میں امیر المؤمنین نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ممبر پر بیٹھو اور حمد ثناء الہی کے بعد یہ 3 جملے لوگوں سے کہہ دو اور واپس آ جاؤ۔ وہ 3 جملے کیا ہیں؟ قل لعن اللہ ولدا عق ابویہ، خدا کی لعنت ہو اس بچے پر جسے اس کے والدین عاق کر دیں۔ اور یہ جملہ امام نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا لعن اللہ عبدا عبق عن موالیہ، لعنت ہے اس بندے پر جو اپنے آقا مولا کا بھگوڑا ہے، بھاگ جائے۔ لعن اللہ غنما ضلت عن الراعی، خدا کی لعنت ہے اس گوسفند پر جو اپنے راعی کو چھوڑ کر بھاگ جائے، گمراہ ہو۔ امام لعنت بھیج رہے ہیں اور آق کے والد پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ جس پر امام لعنت بھیجیں وہ خدا کی رحمت سے دور ہے، وہ یقیناً جہنمی ہے۔ لوگوں کے لیے سوال پیدا ہوا کہ یہ 3 جملے اور اتنے سخت جملے ارشاد فرمایا، اور امام حسن مجتبی ممبر سے نیچے آئے، لوگوں نے پوچھا ذرا ہمیں تفسیر بتائیے، تو فرمایا میں نے اتنا ہی بیان کرنا تھا، باقی جا کر امیر المؤمنین علی ابن امیر المؤمنین کے پاس جب لوگ آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں رسول خدا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، رسول خدا نے میرا دایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد کہا یا علی انت و انا ابوا ہذہ الامہ، اے علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہمارے والدین محمد و علی ہیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد و علی۔ فلعن اللہ من عقنا، خدا کی لعنت ہو جسے ہم دونوں عاق کر دیں۔ اس کے بعد فرمایا فقل آمین، امیر المومنین سے رسالت آپ نے کہا کہ آمین کو امیر المومنین کہتے ہیں فقلت آمین، آپ بھی آمین کہہ دیجئے۔ لعنت ہے خدا کی اس پر جسے امیر المؤمنین اور رسول خدا عاق کر دیں۔ ابق عنا، اس بندے پر بھی خدا کی لعنت ہے جو ہم سے فرار کر جائے۔ فقلت آمین، پھر میں نے کہا آمین۔ تیسرا جملہ راعی ہذہ الامہ، اس امت کے سرپرست میں اور تم ہیں۔ فلعن اللہ من ضل عنا، جو ہمارے راہ سے ہٹ گیا اس پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ رسول خدا نے کہا اے علی کہو آمین، امیر المومنین نے کہا آمین۔ اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں پہ آپ نے مجھے آمین کے لیے کہا، میں نے اپنے علاوہ 2 اور بندوں کو، 2 اور لوگوں کو آمین کہتے سنا، وہ کون تھے؟ رسول خدا نے فرمایا وہ جبرائیل اور میکائیل تھے، جو تمہاری اس بات کے ساتھ آمین کہہ رہے تھے۔ ہمیں خدا کا فیصلہ ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، یہ تشریعی حکم نہیں ہے، یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ معبود صرف وہ ہوگا، اور والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہوا
کہ آق والدین نہیں ہونا ہے. جو والدین یعنی محمد و علی نے حکم دیا ہے ان تمام احکامات کو، اس شریعت کو ماننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. اگر شریعت محمدی کو نہ مانا تو ہم آق ہیں. اور جو آق محمد و علی ہے اس پر خدا کی لعنت ہے. اس امت کا سربراہ، اس امت کا پدر، اس امت کے لیے شفیق، یہ دو ہستیاں ہیں جو ہم نے کہا اس کے بعد آنے والے تمام ائمہ وہی حکم بیان کرتے رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں اہل بیت کے ساتھ ٹھیک رہنا ہے، ہمارے اہل بیت سے رشتہ اچھا ہونا چاہیے. لا تقل لہما اف، کسی حکم پر اگر اف کہتے ہو یہ تم نے اپنے حقیقی اور روحانی والدین کو اف کہا ہے. عزا ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تم شریعت محمدی میں اف نہیں کر سکتے ہو. اور اگر کوئی خود سے فتویٰ دینا شروع کرے، خود سے احکام صادر کرنا شروع کرے، کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، پک اینڈ چوز کرنا شروع کرے، یہ حکم تو میں مانتا ہوں اچھا لگتا ہے مجھے، یہ حکم میں نہیں مانتا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، وہ آق والدین ہے، مذاق نہیں ہے. یہاں بہت کچھ ملتا ہے، جہاں بہت کچھ ملتا ہے تو پھر وہاں خطرات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، وہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہوتا. یہاں اف کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے والدین ہیں ان سے جو ہم نے اف نہیں کرنا ہے یہ تو ایک پریکٹس ہے. وہ جو بھی کہیں ہم نے اف نہیں کہنا. بزرگ ہو گئے، چڑچڑے ہو گئے، ہم نے اف نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شفیق ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں وجود ملا ہے. تم جب بچے تھے انہوں نے تمہیں بہت محبت دی ہے، اور یہ بچے سمجھ نہیں سکتے جب تک خود والدین نہ بن جائیں کہ والدین انہیں کتنی محبت دیتے ہیں. اور وہ والدین بن بھی جائیں تو بھی جو جانے والی نسل ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ شفقت نہیں ہوتی، وہ برداشت نہیں ہوتا. جو والد بچے کے ساتھ کر سکتا ہے وہ بچہ والد کے ساتھ نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن میں جہاں یہاں پر والدین کے لیے اتنا سخت کہا ہے، کہیں نہیں کہا اپنے بچوں سے بہت پیار کرو. قرآن میں کہیں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو فطری ہے. اگر منع کریں اولاد کو تو فتنہ کہا ہے کہ تمہاری اولاد فتنہ ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہیں، انہیں زیادہ نہ چاہو. کہا ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کو محمد و آل محمد سے زیادہ چاہو تو تم گمراہی میں ہو. ان کو اپنے آقا سے زیادہ نہیں چاہ سکتے، سب سے زیادہ اللہ کو اور محمد و آل محمد کو چاہنا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.